کمرے میں اگر بتی جلا کر بیٹھو گے تو دماغ تیز ہونا شروع ہو جائے گا۔ کمرے کی دیواروں پر انڈے کے چھلکے لٹکانے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ کمرے میں شہد کھول کر رکھنے سے انسان کی بند ناک فوراً کھل جاتی ہے۔ دانتوں میں گوشت پھنس جائے تو فوراً نمک چاٹ لو، گوشت باہر نکل آئے گا۔ کچی روٹی کھانے سے انسان کا دماغ کمزور اور بدن کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ کم روشنی میں کتاب پڑھنے سے انسان کی بینائی فوراً کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ٹھنڈے کمرے میں بیٹھنے سے انسان کا وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گرم کمرے میں بیٹھنے سے انسان کا وزن تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی کی بھاپ کو چہرے پر ملنے سے چہرے پر شدابی آ جاتی ہے۔ ناظرین، کچا انار کھانے سے انسان کے گردوں میں پتھری بننا شروع ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے انسان کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہوں تو ادرک والا پانی سر پر ڈالو، افاقہ ہوگا۔ شہد کے ساتھ روٹی کھانے سے انسان 80 سال تک بیمار نہیں ہوتا۔ دانت کمزور ہو گئے ہوں تو اخروٹ کھانا شروع کر دو، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ ناظرین، کچا ٹماٹر کھانے سے انسان کو پیشاب کی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ زیادہ پیار دینے والی عورت کی نشانی ہے کہ وہ پانی زیادہ پیا کرے۔ انار کے دانے کو عورت سے مکس کر کے کھانے سے شوگر کی بیماری نہیں ہوتی۔ بیوی کو کاجو کھلا کر پاس جاؤ گے تو بہت جلد خوشخبری سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ بیوی بوڑھی ہو جاتی رہی ہے تو اسے سیاہ انگور کھلاؤ، جوان ہونے لگ جاؤ گے۔ شوہر بوڑھا ہو رہا ہے تو شوہر کو گنے کا جوس زیادہ پلاؤ، جوان ہوتا چلا جائے گا۔ انگڑائی لیتے ہوئے گرم پانی پینے سے انسان کی جوانی واپس آ جاتی ہے۔ کبھی بوڑھے نہیں ہونا چاہتے ہو تو بیوی کے پاس جانے سے قبل انار کھا لیا کرو۔ چائے کے اوپر سے پانی پی لینے سے پیٹ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ رونے کے درمیان اگر پانی پی لیا جائے تو انسان کا چہرہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ناک میں تیل ڈال کر سونے سے زندگی میں کبھی دماغ کی بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ بے شک عقل مند وہ بندہ ہے جو آج کے دن دنیا میں کل کے روز قیامت کے لیے فکر رکھے اور اپنی جان کو ہلاکت سے بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ ظاہر اور پوشیدہ ہمیشہ ہلاک سے عبادت کر اور عقل مند دشمن کو نداں دوست سے اچھا سمجھتا رہ، اسی میں تیری کامیابی پنہا ہے۔ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے سے نا امید نہ ہو کہ جس قدر زیادہ دیر ہوگی اس قدر زیادہ انعام ملے گا۔ اکثر دعاؤں کی قبولیت میں اس لیے دیر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا اجر عطا کرنا یا بہت بڑا عطیہ عطا فرمانا منظور ہوتا ہے۔ دنیا ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں اور مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے اور عہد شکنی اور بے وفائی کے ساتھ معروف ہے۔ اس کے حالات کو قرار نہیں اور اس میں اترنے والوں کے لیے سلامتی اور قیام نہیں۔ لوگ 3 باتوں میں اللہ کی موافقت کرتے ہیں مگر عمل میں مخالفت کرتے ہیں۔ اول کہتے ہیں کہ ہمارا رازق اللہ ہے لیکن دل اس پر نہیں رکھتے۔ دوم کہتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ سوم کہتے ہیں کہ آخرت اس دنیا سے بہتر اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے لیکن مال صرف دنیا پر خرچ کرتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں دیتے۔ جس بندے کی مصیبت میں پڑنے کا سبب اور ذریعہ تیری ذات ہو جائے تو تجھے لازم ہے کہ اس کے ملال میں تو ہر طرح کی کوشش عمل میں لائے اور اس پر شفقت فرمائے۔ جب تک آسمانی کتابوں کے عہد و پیمان توڑنے والے لوگوں کے اوقات ظاہر نظر نہ آئیں تم ان کی پابندی کے برکات نہیں جان سکتے اور نہ تم اس کی پابندی کر سکتے ہو۔ جو سچے واقعات گزر چکے ہیں ان کی تصدیق اور دنیا کے حالات سے عبرت کا سبق حاصل کرو، کیونکہ بعض حالات بعض سے مشابہ ہیں اور ان کا آخر اول کے ساتھ لاحق ہوتا ہے۔ نصیحت شاذ و نادر ہی مانی جاتی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جو لوگ نصیحت کے زیادہ طلبگار ہوتے ہیں انہی پر نصیحت گراں گزرتی ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔
اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور انہیں لمبی عمر اور صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ بے شک دن رات تجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش میں ہیں، بس تو ان میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کما لے، کیونکہ یہ تیری عمر تجھ سے لے رہے ہیں، بس تو ان کا کچھ حصہ لے کے اس میں نیک اعمال کما لے۔ جن لوگوں نے شیطان کو اپنا کام کا مالک اور اسے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، وہ ان کے سینوں میں گھس گیا اور ان کی گود میں جا بیٹھا۔ وہ ان کی آنکھوں سے دیکھتا، ان کی زبانوں سے بولتا اور انہیں لغزش اور غلطی میں ڈالتا ہے۔ اس نے بےہودہ اور خراب کام ان کی نظر میں مزین کر دیے ہیں۔ وہ نادان جس نے دنیا کا تھوڑا سرمایہ حاصل کر لیا، اس میں کامیاب ہو گیا، وہ اس عقل مند کے برابر کہاں ہو سکتا ہے جس نے اپنی ہمت عالی سے آخرت کی کامیابی حاصل کر لی۔ صلہ رحمی کے بعد قطع کرنا، بائی بندی کے بعد ظلم روا رکھنا، دوستی کے بعد دشمنی سے پیش آنا اور الفت کے مستحق اور مضبوط کرنے کے بعد اسے توڑنا نہایت برا عمل ہے۔ جس طرح چاند اپنے آپ ہی چاندنی پھیلا دیتا ہے، سورج خود بخود پھول کھلا دیتا ہے، اسی طرح نیک انسان بھی اپنے آپ دوسروں کے اچھے کام کرتا رہتا ہے۔ آپس میں الفت اور محبت رکھو اور ایک دوسرے سے نفرت کے راستے سے ہٹ جاؤ، اور ایک دوسرے پر فخر اور بڑائی کے تاج کو سر سے اتار دو۔ اگر لوگ اس اصول پر چلتے ہیں کہ جو چیز پوری طرح معلوم نہ ہو اس کے بارے میں کوئی حکم نہ لگاتے، بلکہ اس میں توقف کرتے، جھوٹ سے توبہ کرتے اور اپنے قصور کی معافی مانگتے، تو مجبوراً ہلاک نہ ہوتے۔ زمانے کی گردشوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، گمراہی اور غفلت میں آرام تلاش کرنا دھوکے کی علت ہے۔ بے شک میں اس بات سے بلند ہوں کہ کوئی محتاج ایسی حاجت پیش کر جسے میرا جوڑ پورا نہ کر سکے، یا کوئی ناداں ایسی جہالت کرے کہ میں اس کے ساتھ بردباری سے پیش نہ آؤں، یا کوئی شخص میرا قصور کرے اور میں اس سے درگزر نہ کروں۔ لوگوں کے ساتھ برائی کرنے سے دور رہ کے دشمن کا نقصان تو بعد میں ہوتا ہے، لیکن اس کا وبال پہلے جان پر پڑتا ہے، اور دوسروں کا نقصان ہونے سے پہلے اپنا دین برباد ہو جاتا ہے۔ پسند کی عورت چاہیے تو اس کی نفرت اور غرور کو اتار دو، وہ تم پر عاشق ہو جائے گی۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ میل ملاقات رکھتا ہے اسے ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور پہنچتی ہے، اور جو ان سے الگ رہتا ہے وہ ان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ انصاف کرنے سے دوستی ہمیشہ قائم رہتی ہے، وعظ نصیحت سے غفلت دور ہوتی ہے، علم سے عقل اور حکمت پیدا ہوتی ہے، تواضع سے رفعت اور منزلت حاصل ہوتی ہے، اور محبت کرنے سے محبت ہمیشہ بڑھ جاتی ہے۔ بہت سے خوف موت کا باعث ہوتے ہیں، اور بہت سے امن آخرکار خوف میں بدل جاتے ہیں۔ بہت سے کوشش کرنے والے خود کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، اور بہت سے تکلیف اٹھانے والے ایسے لوگوں کی خاطر تکلیف اٹھاتے ہیں جو ان کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ بے شک تیری زبان تجھے وہ باتیں کہلوانا چاہتی ہے جن کا تو نے اسے عادی کر رکھا ہے، اور بلا شبہ تیرا نفس ان کاموں کی طرف تجھے کھینچتا ہے جن کے ساتھ تو نے اسے مانوس کر رکھا ہے۔ عافیت سے بڑھ کر کوئی لباس بہتر نہیں۔ جس شخص کی طبیعت میں خوف کم ہوتا ہے اسے بہت سی آفات پیش آتی ہیں، اور جو حکم دینے میں ظلم کرتا ہے اس کی سلطنت زائل ہو جاتی ہے۔ بے شک تمام مصائب کی ایک نہ ایک حد ہے جس پر پہنچ کر وہ ختم ہو جاتی ہے، بس ان کے اپنے انجام تک پہنچنے سے پہلے صبر کرو، اس سے پہلے انہیں دور کرنے کی کوشش کرنا گویا ان کو بڑھانا ہے۔